بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو یہ دہشت گردی جو ہے یہ پچھلے 20-25 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اس میں ایک بہت اضافہ نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بلوچستان میں ایک نیول ایئر بیس پہ اٹیک ہوا، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں چائنیز باشندے جو ہیں وہ ایک خودکش حملے میں مارے گئے۔ تیسری طرف سندھ میں جو کچے کا علاقہ ہے کشمور، وہاں پر ڈاکو جو ہیں وہ لوگوں کو صرف اغوا نہیں کر رہے بلکہ ان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہے، گلا کاٹتے ہوئے سندھ کے ڈاکو گلے کاٹ رہے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری طرف جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں پہ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں ان کی بھرمار ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جائے اور پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج اس صورتحال پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ہے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب لطیف کھوسہ صاحب کو، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، اور جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ تو کیونکہ آپ سابق گورنر بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، تو مصدق ملک صاحب جو ہے انہوں نے آپ کو ادھر بٹھا دیا ہے، تو لہذا میں آپ سے ایک سینئر کی حیثیت سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کھوسہ صاحب، یہ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہ حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کم از کم دہشت گردی کے خلاف کٹھی ہو جائے؟ دیکھیں میر صاحب، پہلے تو یہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس کی انتہائی یہ افسوسناک بھی ہے، اور شہداء کے ساتھ یقیناً ہمارے بھی اسی طرح ہم غمزدہ ہیں، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ ان کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اس دہشت گردی کے ناسور کو اللہ تعالیٰ اس پاک دھرتی سے جو ہے اس کا کلا کما ہو۔ یہ بالکل اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے کہ جو بھی محب وطن ہے پاکستانی وہ یقیناً چاہے گا کہ ایک پاکستان امن کا ایک گہوارہ بنے اور پھلے پھولے، اور اس میں جو ہے ہم خوشیاں نصیب ہوں، اور دھرتی ماں جو ہے وہ جتنا خوشحالی کی طرف جائے، یہ بالکل اس میں تو کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یقینی بات ہے کہ آپ کو سیاسی استحکام چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ یہ چیزیں حل نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ اگر آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کی ایک اپوزیشن سمجھے گی کہ یہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہاں سیاسی منتقم مزاجی عروج پر ہے، اور یہاں جو ہے کوئی گھر نہیں ہے جس کا کوئی شخص جو ہے وہ 10 مہینے سے پابند سلاسل نہیں ہے، یا اگر عدالتیں ان کو مخلصی دیتی بھی ہیں تو پھر دوسرے میں دھر لیا جاتا ہے، تو یہ نفرتوں کی جو ہے نا متحمل نہیں ہے ہمارا ماحول۔ یہ نفرتوں کو کم تو ظاہر ہے کہ یہ اسٹیٹ کی حکومت کر سکتی ہے یا حکمران ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جبلت اور یہ جو طاقت ہے کا استعمال تو وہی کر رہے ہیں، اور اگر جبلت اور طاقت کا استعمال یہ اپنے مخالفین پر ہی کریں گے اور انتقام کی سیاست پر ہی روا رکھیں گے اس کے باوجود کہ الیکشن ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے جنم لیتی رہیں گی، اور اس میں تو پھر نہ آپ نے ٹھیک کہا، نہ کوئی سرمایہ کار آئے گا، نہ یہ پاکستان ترقی کر پائے گا، اور نہ معاشی استحکام آئے گا۔ تو معاشی استحکام کیا جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اور سیاسی استحکام تبھی آ سکتا ہے جب مقتدر حلقے جو ہے وہ اس چیز کو یہ باور کریں کہ بھائی انتقام اور نفرت کی سیاست اور اس طرح سے آپ پابا سلاسل کر کے آپ جیلیں بھر کے آپ جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے، نہ کوئی حکومت چل سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کو یاد ہے کہ 2021 میں بھی داسو کے علاقے میں چائنیز انجینئر جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ابھی آج بشام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر چائنیز باشندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو چینی باشندے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بشام میں جو لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے،
اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں میں، اور میرے خیال میں سبھی کر رہے ہیں، پورا ملک کر رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب تو غالباً گئے بھی ہیں اپنی افسوس کا اظہار بھی کرنے اور اس ڈٹرمنیشن کا اظہار بھی کرنے جس کے ذریعے اس دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر کیونکہ یہ جب سے یہ ایک نیا انڈو پیسیفک لینز کی کہانی شروع ہوئی ہے، تب سے پاکستان کے اندر جو زیادہ ترقی ہے یا ترقی کے لیے جو وسائل ہیں یا کمپنیاں جو پاکستان میں آ رہی ہیں، یا تو انویسٹمنٹس کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے اور یا چین سے ہے، اور تو دیگر ممالک سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹس بڑی کم آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی ڈیفیوژن بھی بہت کم ہو رہی ہے، اور بزنسز بھی جو ہیں ہمارے کافی سلو ڈاؤن ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ چاہے کہ پاکستان کی ترقی میں حائل ہو تو وہ کس کو نشانہ بنائے گا؟ وہ اسی کو نشانہ بنائے گا جو پاکستان کی ترقی میں شامل ہے۔ تو پاکستان کی ترقی میں کون شامل ہے؟ پاکستان کی ترقی میں یا تو ہمارے چین ہمارے ساتھ شامل ہے جو مسلسل پاکستان میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور یا مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو غالباً وہ لوگ جو ملک کے اندر اس وقت انسٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں، مگر اس سے زیادہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ آگے نہ ہو سکے، وہ نشانہ بناتے ہیں ان لوگوں کو جس کے بعد ان کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت لوگ انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور پاکستانی کی ترقی میں شمولیت نہیں کریں گے اور پاکستان تنہا رہ جائے گا۔ تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ دوسرے دیکھیے، اگر خطے میں کسی جگہ کے اوپر ایک ڈسپنسیشن ہو جو بڑی شدید، جس میں شدت ہو، جس میں بڑے ایکسٹریم ویو پوائنٹس ہوں، اور ایکسٹریم ویو پوائنٹس جو ہیں وہ پروموٹ بھی ہو رہے ہوں اور نہ صرف خطے میں ہو رہے ہوں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہے ہوں، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اس ایک ملک کے گرد دائرہ کھینچ لیں اور بولیں کہ یہ تو محدود ہے اسی ملک تک۔ یعنی یہ جو نیفٹا امریکہ میں ہوا تھا، جس میں تمام جو ارد گرد ممالک تھے، اس میں امریکہ نے فیصلہ کیا انویسٹمنٹ کرنے کا، ان کو سٹیبلائز کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی سٹیبلٹی، امریکی گروتھ جو ہے اس کا انحصار میکسیکو پہ بھی ہے، کینیڈا پہ بھی ہے۔ اگر بارڈرز کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کی بھی ترقی ہو رہی ہو تو امریکہ کی بھی ترقی ہوگی۔ اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی ہو یا وہاں پہ دہشت گردی ہو یا وہاں پہ پروٹیکشن دی گئی ہو ان لوگوں کو جو دہشت گرد ہوں، تو پھر امریکہ بھی اس سے متاثر۔ تو ہمارا ملک ویکیوم میں تو نہیں ہے نا، ہم اسی طرح پوری دنیا کی طرح یہاں پر رہتے ہیں۔ تو امریکہ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادیو اگر بلوچستان سے پکڑا جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ کس نے بھیجا ہے؟ میرے خیال میں ساری دنیا کو معلوم ہے، یہ تمام باتیں تو سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ ایک انڈو پیسیفک جو لینز ہے نیا، پہلے ہمیں پاکستان کو صرف دہشت گردی کے لینز سے دیکھا جاتا، بس ایک ہی تھا، پاکستان اور دہشت گردی، اور درمیان کا لینز تھا کہ انویسٹمنٹ بھی ہونی ہے تو دہشت گردی کے لینز میں ہونی ہے، کوئی کسی نے نئی کوئی کاروبار بھی شروع ہونا ہے تو دہشت گردی کے حوالے۔ تو ہمیں بس ریڈیوس کر دیا کہ دہشت گرد افغانستان میں جنگ ہے، دہشت گردی ہے، 9/11 ہو چکا ہے، پاکستان بارڈر پہ ہے، پاکستان کا تمام راستے پاکستان کے دہشت گردی کو روکنے یا کبھی کبھی تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں بڑھانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لینز تھا، اب ایک نیا لینز کھل گیا ہے۔ اب پاکستان کو کوئی، یعنی ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو صرف پاکستان کی طرح دیکھا جائے، پاکستان کو کسی لینز سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو دور شروع ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، وہ جنگ کا اور ان تمام چیزوں کا، وہ دور اب پیچھے رہ گیا ہے۔ تو اب آپ پاکستان کو پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، اور ایک گلوبل فیبرک کے اندر ایک بڑا اہم رول ہم پلے کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے، اپنی مین پاور کے حوالے سے، ہمارے بچے جو ٹیکنالوجی کے اندر تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو ہمیں ریڈیوس نہ کیا جائے، ایسا نہیں کہ دیگر معاملے جو ہیں وہ پاکستان کے معاملات نہیں ہیں، مگر پاکستان کو صرف ایک ہی لینز سے دیکھا جائے اور وہ انڈو پیسیفک لینز ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے۔ آپ صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتا ہوں، اور میں ان کی باتوں پہ اس لیے ہنس رہا ہوں۔ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، باتیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں۔ ارے بابا، ہم خود کفیل ہیں ان معاملوں میں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا اس لینس سے دیکھے، پہلے ہم اپنے آپ کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اپنا خود چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ساری جو اتنی روزی پکچرز ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، کیا ہم اپنے لیے سوچ بھی رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے عوام کے لیے یہ بات سوچ رہے ہیں
کیا ہم اپنے 25 کروڑ عوام کو یہ چیزیں دینے کے لیے، دیکھیں جیو پولیٹیکل جہاں تک سچویشن ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے، لیکن کیا ہم ہندوستان کے ساتھ آج تجارت کرنے کے لیے ہم رخ کرنے جا رہے ہیں؟ جو ہمارے سابقہ فائنانس منسٹر نے فرمایا کہ ہندوستان کے ساتھ، موجودہ وزیر خارجہ نے فرمایا، تو کیا ہماری یہ پالیسی جو ہے پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کیا ہمارا جو ہے ہم ایران کے ساتھ تو گیس پائپ لائن تو یقیناً اچھا ایک پروجیکٹ تھا، ہم نے پہلے جب شروعات ہوا تھا اس وقت بھی میں منسٹر تھا، اور جب MOU سائن ہوئے تھے پریزیڈنسی میں، اور یہ کوریڈور جب بن رہا تھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں ایک بڑی آرام سے اس وقت کا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونیکیشن منسٹر تھا، جو وائس پریمیئر بھی تھا، اور میرا چونکہ پورٹ فولیو وہی تھا، تو اس نے کہا کہ پریزیڈنسی میں ہو رہا تھا، اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ یو آر ٹاکنگ ٹو لاؤڈ، آئی تھنک لیٹس بی ویری ڈسکریٹ بیکاز دیر ول بی مینی اپوزیشنز ٹو اٹ۔ اچھا، اب اپوزیشن تو ظاہر ہے، آپ جب براڈر انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو اپوزیشن تو آپ کے سامنے ہی آ گئی کہ ایک اور کوریڈور بننے جا رہا تھا، ایک بالکل سمتی ڈفرینٹ بننے جا رہی تھی، چائنا کو کنٹین کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک اور پاور، سپر پاور نے سوچا کہ ہم یہ انڈیا کے ساتھ مل کر اور اس طرح سے کریں۔ ایران پر آج بھی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ہماری جو ہے ادھر سے، پھر ٹاپی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہے، افغانستان بیچ میں، ہمارے ماشاءاللہ ہماری کیا خارجہ پالیسی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا خارجہ پالیسی ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح سے اس ریجن میں کرنا ہے اور اپنے اندر بھی ٹرموائل رکھنا ہے، اپنے اندر بھی ٹرموائل، سب سے بڑا تو ٹرموائل ہمارا اپنے اندر کا ہے، ہماری کیا ہمیں آزادی مل رہی ہے؟ میں سانس نہیں لے سکتا اوپنلی، کیوں؟ جب PTI کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ تو الیکشن کیمپین کی اجازت تھی، نہ کوئی میٹنگ کی اجازت تھی، نہ جھنڈا لے کر کوئی جا سکتا تھا۔ لاہور سے میں لڑا ہوں، ہر گھر وہاں جو ہے اس کا، اتنی لیڈ سے آپ الیکشن جیت گئے لاہور سے؟ وہ جیت میری جیت کم ہے، اور وہ خان کا جو ہے بولا ہے، لوگوں نے 8 فروری کو بولا ہے عمران خان کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے، PTI کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے، اس وقت وہ ہارٹ تھراب ہے into the minds and the hearts of the people of Pakistan۔ یہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، جتنی جلدی کر لیں ہم اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اچھا، آپ بار بار انٹرنل سچویشن کی طرف آ رہے ہیں، لیکن مصدق ملک صاحب اشارہ دیا ہے انہوں نے ایک ایران کا بھی۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی تعلقات میں کافی کشیدگی ہوئی تھی، پہلے انہوں نے ادھر میزائل مارا، پھر ہم نے اس کا جواب دیا، اور ابھی پچھلے چند دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ 16 مارچ کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ہماری سیکورٹی فورسز پہ ایک حملہ ہوا ہے، اس میں ہمارا ایک کرنل اور کیپٹن اور 7 دیگر اہلکار شہید ہوئے۔ پھر 20 مارچ کو گوادر پورٹ کمپلیکس پہ حملہ ہوا، اس میں بھی دہشت گرد بھی مارے گئے لیکن ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے۔ پھر 22 مارچ کو DI خان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پہ خودکش حملہ ہوا۔ پھر 26 مارچ کو تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پہ حملہ، اور اس میں ایک سپاہی شہید ہوا، اور 26 مارچ کو یعنی کہ آج ہی شانگلہ میں بھی ایک گاڑی پہ خودکش حملہ ہوا ہے۔ تو ہم چاروں طرف سے ہمارے تعلقات افغانستان سے بھی خراب ہیں، ایران سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ تو کیا کوئی پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی پالیسی میں ٹورڈز انڈیا؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو بھی پالیسی لے کر آنی چاہیے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ اسٹیبل ہونی چاہیے، ڈیفنس پالیسی بھی، خارجہ پالیسی بھی، اور ہماری اکنامک پالیسی بھی۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا یہ جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک سال میں یعنی 364-65 دنوں میں تقریباً 900 سے لے کے 1200-1300 تک دہشت گردی کے حملے ہوا کرتے تھے 2013 اور جب تک نیشنل ایکشن پلان نہیں آیا اس دوران میں، اور ہم سوچتے تھے کہ دن میں 2 دھماکے یا 3 دفعہ دہشت گردی بعض مرتبہ مختلف جگہوں کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک عزم کے ساتھ سارے سیاستدان اور سارے جو پاکستان کی مختلف ادارے ہیں وہ مل کے بیٹھے اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ وہ نیشنل ایکشن پلان کوئی معمولی پلان نہیں تھا، آپ یہ مانیں یا یہ جانیں کہ تقریباً 2 جنگیں آپ نے لڑیں۔
رد الفساد کی شکل میں اور ضرب عضب کی شکل میں یہ دو جنگیں تھیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی آپریشن کر دیے. اگر آپ موبلائزیشن دیکھیں فوج کی بھی دیگر اداروں کی بھی, تو پوری بھرپور انداز میں دو جنگیں لڑنے کے بعد ہم نے قلع کما کیا, اور جو پاکستان کے دہشت گرد پاکستان میں تھے یا تو ان دہشت گردوں کو مار دیا یا وہ بھاگ گئے یہاں سے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر سکون ہو گیا. پھر پالیسی بدلی. پھر پالیسی یہ بدلی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں, انہیں تو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور جب ہم سینٹ میں تھے تو ہمارے لیکن وہ پالیسی کس نے بدلی تھی؟ پالیسی تو جب ہم بدلتے ہیں تو ملک بدلتا ہے نا, ریاست بدلتی ہے, اس کے تمام ادارے اور تمام جو ہماری, دیکھیں نا, وہ صرف عمران خان صاحب, میں نے تو نام کسی کا نہیں لیا, میں نے تو نام نہیں لیا, آپ نے لیا, میں نے تو نام نہیں لیا. میں نے تو آپ کو کہا کہ ریاستی پالیسی, میں سب کا نام لینا چاہ رہا ہوں نا, جنرل باجوہ بھی شامل تھے, جنرل فیض بھی شامل. جی بالکل ٹھیک ہے, مگر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو سزائے موت کے جو کنوکٹڈ قیدی تھے ان کو ایمنسٹی کیا نام تھا ان کا بھلا سا, وہ کیا صاحب تھے جن کا وہ بہت جن کے اوپر دہشت گردی کے وہ تھے, مسلم خان صاحب کو دی تھی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسی وجہ سے کہ بات پرووکیٹو نہ ہو, میری کوشش یہ ہے کہ بات مثبت انداز میں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کھوسا صاحب کو پرووک کرنے کی نہیں, کھوسا صاحب کو میں جسارت نہیں کر سکتا. کھوسا صاحب گورنر صاحب میرے دوست ہیں, سینئر رہنما ہیں, آئی وڈ ناٹ ڈیئر ڈو دیٹ, اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. لیکن عوام کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسی بدلی. عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پالیسی بدلنے کے کانسیکوینسز کیا ہوئے. یہ جو آج آپ نے جتنے دہشت گردی کے واقعات گنوائے ہیں, یہ اس پالیسی شفٹ کا نتیجہ ہے. جب آپ ان لوگوں کو جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کو ملک سے باہر نکالتے ہیں, ان کو لا کے آباد کرنا شروع کر دیں, ان کی بستیاں آباد کرنی شروع کر دیں, تو پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے ریاست کا ساتھ دیا تھا اس عمل میں, ان پہ کیا گزرے گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس کے بعد پھر ریاست کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہو ہی رہا ہے آپ کے سامنے, اداروں کے ساتھ بھی, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی, سویلینز کے ساتھ بھی. تو پہلا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آف پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت خارجہ پالیسی یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خدا را ہمیں کسی لینس سے نہ دیکھے. آپ نے کہا ایران سے بھی تعلقات ٹھیک نہیں, آپ نے کہا افغانستان کے ساتھ بھی وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے کوئی تعلقات کے اندر تھوڑا سا جھول ہے, بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک, تو ٹھیک کس سے؟ صرف چین سے. صرف چین سے, اور ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش. یہ اب آپ کے سامنے آ گیا. دیکھیے پاکستان کو جب میں نے شروع میں آپ کے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کو خدا را پاکستان کے لینس سے دیکھیں, تو وہ یہی بات تھی. اس بات کا مقصد بھارت نہیں ہے. اگر اس بات کا مقصد بھارت کریں گے تو تھوڑی دیر میں مودی کے یار کے نعرے لگ جائیں گے. یعنی کوئی مثبت رویے کے ساتھ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کریں, آپ جائیں گے امریکہ کی طرف تو CIA کی آواز لگ جائے گی, آپ یہ آواز لگ جائے گی کہ ملک ان کے ساتھ مل کے الٹا رہے ہیں یا لٹا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو دیگر چیزیں ہوئیں, جو وہاں پہ وہ لابسٹ رکھے گئے وغیرہ وغیرہ, جو تعریفی کلمات کہے گئے ڈونلڈ ڈو کے متعلق جاتے ہوئے سفیر نے, ان سب باتوں کو چھوڑے, وہ پرووکیٹو باتیں. مگر متانت آنی چاہیے نا, کچھ سنجیدگی آنی چاہیے کہ جب آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر ممالک کی بات کریں, یورپین یونین کی بات کریں, تو آپ صرف ملکی مفاد ذہن میں رکھیں. آپ امریکہ کی بات کریں, بھارت کی بات کریں, ایران کی بات کریں, افغانستان کی بات کریں, سینٹرل ایشیا کی بات کریں, آذربائیجان کی بات کریں, آپ کے ذہن کے اندر ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا, کہ پاکستان کے جو مقدمہ ہے بین الاقوامی سطح پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اقتصادی پالیسی کے حوالے سے, ہم نے کیسے لے کر آگے چلنا ہے. اس وجہ سے یہ جو اس وقت ریڈیوس کیا جا رہا ہے نا کہ آپ صرف نہیں, بالکل نہیں, اس میں ایران بھی ہے, اس میں سینٹرل ایشیا بھی ہے. ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, اس پہ اگر امریکہ جو ہے اس کا اعتراض ہے تو پھر ہم وہ نہیں دیکھیں, ان سے بات کریں گے نا. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہمارے دو ہیں مسئلے اس وقت, 5 مختلف طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. 5 مختلف طریقہ کار ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سینکشنز کے متحمل تو گورنر صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پہ سینکشنز اگر ہم ایران سے گیس خریدیں گے تو ہم پہ سینکشن 5 طریقہ کار ہیں. 5 طریقہ کار ہیں. اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اوپر سینکشن ہے, ان کی جو 2 باڈیز جو ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ہے. گیس کا انفراسٹرکچر اگر آپ لگا کے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی سینکشن ہے. یعنی 5 طریقہ ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے پاکستان پہ سینکشن لگ سکتی. ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. ہمیں ایران کی گیس جو ہے اس کی خواہش نہیں ہے, ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گیس ہم لیں, اور ہم نے ایران سے بارہا یہ درخواست کی ہے, میں نے خود بھی کی ہے
کہ ہم کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں گے کہ ہم پہ سینکشنز نہ لگیں اور یہ گیس جو آپ کی ہے یہ ہم لے پائیں. اس کے طریقہ کار کے لیے ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک ہمیں ویور لینا ہے جس کے لیے ہم تگ و دو کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ہم نے ریجیکشن نہیں لینی, انشاءاللہ ویور لینا. اگر آذربائیجان کے پاس ویور ہے, میرا خیال ہے ترکی کے پاس شاید ہے, عراق کے پاس ہے, اگر ان تمام ممالک کے پاس ویور ہے تو ہم بھی بڑی دیر سے امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی ویور چاہیے. ویور کے لیے ہم نے لیگل ویو بھی ان کے سامنے لے کر جانا ہے, ہم نے اقتصادی ویو بھی لے کر جانا ہے, ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا ویو بھی لے کر جانا ہے. دوسری طرف ہمارے بھائی جو ہمارا ملک ہے ایران, ہم نے ان کو بھی یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ گیس لینا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور چیز بھی میں نے آپ کے نوٹس میں لے کے آنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ غیر ملکی سازشیں ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے جس میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. دوسری طرف ہمارے داخلی معاملات بھی ہیں, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں جو سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے تو نہ انڈیا ہے, نہ افغانستان ہے, نہ ایران ہے, اس کے پیچھے ہم خود ہیں. اور صورتحال کیا ہے کہ اغوا کے جو واقعات ہیں تو انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان 8ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اس سلسلے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جو ورلڈ پاپولیشن ریویو رپورٹ ہے اس کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں سندھ میں 200 سے زیادہ افراد کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا, جن میں سے 50 کو بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا. اور سندھ میں ڈاکو لوگوں کو لالچ دے کے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں, اور پھر جب کوئی تاوان نہ دے سکے تو گلا تک کاٹ دیتے ہیں. وہ گلا کاٹنے کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. اور سکھر اور لاڑکانہ کے علاقوں سے 81 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے, جن میں سے 59 کو تاوان لینے کے بعد رہا کیا گیا, اور باقیوں میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی, وہاں پہ کیا صورتحال ہے سٹریٹ کرائم کی. لیکن یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا جی, نہیں, صرف کراچی میں نہیں ہو رہا, یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے جناب. اور لاہور کی جو فگرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں جرائم پیشہ افراد روزانہ 200 لوگوں کو لوٹتے ہیں صرف لاہور شہر میں. اور رمضان کے پہلے 2 ہفتے میں جرائم کے 1000 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اور 2024 میں 80 دن کے دوران شہر میں 74,000 جرائم کے واقعات پیش آئے. ان میں قتل, اقدام قتل, ڈکیتی اور لوٹ مار بھی شامل ہے. اور صرف 20 مارچ کے دن شہر میں جرائم کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے جو 500 کے قریب تھے. تو ان واقعات کو ہم کیسے روکیں؟ اس کے پیچھے تو کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اچھا کھوسا صاحب, جو میں نے آپ کو وقفے سے پہلے کچھ ڈیٹیل بتائی ہے, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, پاکستان کے ہر صوبائی دارالحکومت میں جرائم بڑھ رہے ہیں. اس کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ایران سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس میں جیسا کہ مصدق صاحب بتا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کا خطرہ بھی ہے. میر صاحب, یہ ذرا میں 10-11 سال پہلے کی آپ کو بات بتا دوں, کیونکہ ایران ماشاء اللہ ایمبیسڈر ہوتا تھا ایران کا, تو وہ میرا دوست بھی تھا خاصا, تو اس نے یہ کہا کہ ہم جو جتنی ڈایا میٹر کے جو ہمیں پائپس چاہیے ہم نے وہ آرڈر کر دیے ہیں, اور ہم اپنے بارڈر تک تو پائپس لے آئیں گے, آپ آگے سے نواب شاہ تک اپنا پائپ کا بندوبست کرنا ہے, یہ آپ کریں گے. بار کا وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ ہی کریں, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے منگتے ہی ہیں نا, ہر ایک کے ساتھ ہم کہتے ہیں مہربانی کر دو دین جتنی کرنی. تو یہ انہوں نے تو پورا کر دیا ہے, وہ پائپ لا چکے ہیں ہمارے بارڈرز تک, وہ اپنا پائپ تو انہوں نے کر دیا. اب یہ انٹرنیشنل ہمارے اوپر یہ ویور والی بات بالکل ٹھیک کی ہے ملک صاحب نے, ویور لینا چاہیے جتنا مستعدی سے کریں گے, لیکن 10 سال ہو گئے اس بات کو کرتے ہوئے, ابھی تک ہم نہیں لا سکے, ہمیں شدید ضرورت ہے. اب جو دوسری ہاں, اور اگر ہم نے نہ کیا تو انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ہمارے اوپر بھاری یہ جو ہے یہ پینلٹیز بھی لگیں گی. ابھی یہ بھی جو ہے کٹ آؤٹ ڈیٹ تقریباً ہوا چاہتی ہے. ایران پینلٹی لگائے گا, ایران پینلٹی لگائے گا وہ جو ان کی کمپنی ہے, بیکاز آبویسلی دیز آر انٹرنیشنل کووننٹس, یو کانٹ تھرو دیم ان دا ونڈ جسٹ لائک دیٹ کہ ایک ملک نے تو پورا کر دیا اور آپ کی طرف سے تسال ہو رہا ہے کہ آپ اس پہ بالکل جو ہے نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ ہو چکی. اچھا اب آپ کو میں اپنا یہ بتاؤں, دیکھیں جب میں نے اس وقت میں گورنر تھا تو اس وقت ہم نے جو سروے کرایا تھا, ہمارا ایک بہت بڑا ڈیویڈنٹ ہے, ہماری جو ہے آبادی یوتھ جو ہے وہ سب سے دنیا میں
70% तकरीबन 65-68%, 30-35 साल से कम उम्र के हमारे हैं। ये हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि वी हैव द मोस्ट इन्विगोरेट यूथफुल एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में है। लेकिन सर्वे जब मैंने करवाया था तो यू नीड 36 मिलियन जॉब्स, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 10 साल में 36 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत थी। हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा हम एड हॉकिज्म पे चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी रिडंडेंट हो गया है, हम जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जॉब सीकर, डिग्री पकड़ा दी, वो जाके हलकान होके तो नौकरियां ढूंढता फिरे। हम जॉब प्रोड्यूसर्स जो है वो नहीं हम अपना एजुकेशनल सिस्टम में। फिर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में 3 मुतहारिब एजुकेशनल पैरेलल चल रहे हैं जिनका कोई कोहिशन नहीं है, आपस में नफरत करते हैं। एक एलीट क्लास की एजुकेशन है, एक जो है दूसरी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है, वो ए लेवल ओ लेवल वाली है, और ये है जो है मैट्रिक वगैरह FAB है, और तीसरा मदरसा सिस्टम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदरसा। ये तीनों पैरेलल चल रहे हैं और तीनों एक दूसरे से मुतहारिब भी हैं, नफरत भी करते हैं, इनकी कोई आपस में कोहिशन नहीं है। और तीनों का मतमा नज़र एक ही है कि ये जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉलेज बेस्ड ईरा में हम इनको नॉलेज बेस्ड या इंटीग्रेट इंडस्ट्री के साथ नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन हम उनको नहीं दे रहे हैं, उसकी खपत नहीं कर रहे। अब मुझे बताएं कि अगर ये 36 मिलियन जॉब्स तो हम दे नहीं सकते। आप आज एक नायब कासिद की, क्लर्क की पोस्ट के लिए, आसामी के लिए करें, आपको 10,000। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि ये सियासतदान पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठ के डिस्कशन करके सोल्यूशन निकालें। मीर साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अगर हमने ये एनर्जेटिक यूथफुल फोर्स को कंस्ट्रक्टिव नेशन बिल्डिंग में ना लगाया तो यही कुछ होगा जो हो रहा है, यही कुछ होगा जो हो रहा है। अच्छा, ये छोटे छोटे क्राइम्स करेंगे या ड्रग पर एडिक्शन हो जाएंगे, दे विल लिंच यू सर, ये विल डिस्ट्रक्शन होगी आपकी। और जो इस वक्त डिस्ट्रक्शन हो रही है सोसाइटी की, उसकी वजह ये है कि हमारी हुकूमत, हर हुकूमत की प्रायोरिटी में ये है ही नहीं है, इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा मलिक साहब, हमने अरबों रुपए लगा के तो मुल्तान से सखर तक एक बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे बनाई, और लोग कहते थे जी अब तो कराची से लाहौर या कराची से इस्लामाबाद आप सड़क के ज़रिए भी आ सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि रियासत डाकुओं के सामने बेबस हो गई है, और वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो सड़क बंद कर दी जाती है। तो ये हमने सरेंडर कर दिया है डाकुओं के सामने। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है और सिंध की सूबाई हुकूमत, ये मिलकर इस किस्म के मसले कैसे क्यों हल नहीं कर रही? क्योंकि जब तक आप ये मसले हल नहीं करेंगे, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा आपके मुल्क में। देखिए, जो रिट ऑफ द स्टेट में कमज़ोरी आई है, उसके लिए आपको सिंध जाने की ज़रूरत नहीं। आप फैज़ाबाद तक चले जाएं तो आपको नज़र आ जाता है कि रियासत की रिट कितनी रह जाती है। क्या ज़बरदस्त बात की आपने। मुझे कहा जाता है कि जनाब आप ये F11 से आगे ना जाया करें। जी हाँ, तो मेरा मतलब है कि ये जो हमने मुख्तलिफ़ औकात में अपनी ही मुल्क की रिट को कमज़ोर किया है, उसके नताइज अब हमें भुगतना पड़ रहे हैं। बाज़ जगह पे बड़े स्टार्क हैं, जैसे कि आपने कच्चे का इलाका जो है उसकी एग्जांपल दी। बाज़ जगह के ऊपर शटल हैं, बाज़ जगहों पे पॉलिटिकल हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे रियासत की रेट ऐसी है कि आप बिजली का बिल नहीं ले सकते, आप गैस का बिल नहीं ले सकते। आप गैस बेचते हैं, मैं आपको अपने इदारे के मुतालिक बता देता हूँ कि गैस बेचते हैं तो हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया है कि आप वो गैस के पैसे पूरे वसूल नहीं कर सकते। यानी गैस बेचेंगे और पैसे वसूल नहीं करेंगे। 5,000 अरब का सर्कुलर डेट, 5 खरब का सर्कुलर डेट, $17 बिलियन का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो चुका है सिर्फ बिजली और गैस की मद में। सिर्फ 2 ए ब्लॉक, एक इमारत है सेक्रेटेरिएट में जिसके 2 फ्लोर हैं। फ्लोर नंबर 2 बिजली का, फ्लोर नंबर 3 पेट्रोलियम का। 5,000 अरब, $17 बिलियन का सर्कुलर डेट हो चुका है इन्हीं बातों की वजह से कि बेचेंगे पैसे नहीं लेंगे, बेचेंगे तो पूरे पैसे नहीं लेंगे, बेचेंगे तो चोरी कर लेंगे। अब जिस जगह पे रेट ऑफ द स्टेट की आपने तो एक और पहलू से उसको उठाया, मैं दूसरे पहलू से उजागर कर रहा हूँ कि अगर रेट ऑफ द स्टेट ये है, ना सिर्फ रेट ऑफ द स्टेट ये कि आप बिल नहीं ले पाते, ये रेट ऑफ द स्टेट का इशू है। और आप ये देखें, आप जिस जगह पे आप हुकूमत की रिट की बात करते हैं ना, वहाँ के कलेक्शन रेट देख लें बिजली के, आपको समझ आ जाएगी किस किस जगह पे रेट है, कहाँ नहीं है। यानी कि हम आप मेरे सिर्फ ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं ना,
ان کی کلیکشن ریٹس دیکھ لیں, ان کے نقصانات اور کلیکشن دیکھ لیں, اور پھر جو ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہ آپ کرمنل اور یہ ایڈمنسٹریٹو ریٹ آف دا اسٹیٹ کی جو بات کر ررہے ہیں اس کو کوریلیٹ کر لیں تو پرفیکٹ کوریلیشن آپ کے سامنے آ جائے مصدق گا. ملک صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکو جو ہیں وہ صرف کچے کے علاقے میں نہیں ہیں, ڈاکو پکے کے علاقے میں بھی ہیں, پکے کے علاقے میں بھی بجلی چوری کرتے ہیں بلکہ ڈکیتی کرتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہیں, اور ریاست ان کو پکڑ نہیں سکتی, اور کیونکہ 5,000 ارب کی کرتے ہیں, 17 بلین ڈالر کی کرتے ہیں, 5,000 ارب روپے کی وہ ڈکیتی کرتے ہیں, کیونکہ یہ پکے کے ڈاکو ہیں, اور پکے کے ڈاکو جو ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت پکی اسٹریٹجی چاہیے جو کہ ریاست کے پاس اور نہیں اس میں سوری میں اگر اجازت ہے. دیں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے وفاقی وزیر پٹرولیم مصدق ملک صاحب ہمیں پکے کے ڈاکوؤں کے بارے میں بتا رہے تھے جو بجلی چوری کرتے ہیں. جی, بجلی اور گیس دونوں چوری کرتے ہیں, اور اس میں بڑی بڑی انڈسٹریل یونٹس بھی شامل ہیں. جی ہاں, ہر چیز دیکھیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کس کس جگہ پہ, آپ نے بھی 2 چلائی ہیں فلمیں, آپ یہ دیکھتے چلے جائیں وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈاکے چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں. پھر بجلی کے بل کی کلیکشن دیکھ لیں اور گیس کے بل کی کلیکشن, اور اگر آپ کو پرفیکٹ کوریلیشن نہ نظر آئے, آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدھر ریٹ نہیں ہے ادھر گیس بھی نہیں آ رہی, ادھر بجلی کا بل بھی نہیں دیا جا رہا, ادھر گیس کا بل بھی نہیں دیا جا رہا, اور ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب میں جب کہتا ہوں ہم, تو میرا مطلب کھوسا صاحب ہیں جو میرے لیے تو بہت باعث عزت و تکریم ہے اور بڑا میں ان سے سیکھتا ہوں. کھوسا صاحب ہیں, دیگر پارٹیز کے, ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, مولانا کی پارٹی کے لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں. دیکھیں ہماری سیاسی مخالفت چلے گی, سیاست کے اندر تو مخالفت ہونی چاہیے, دشمنی تو نہیں ہے نا. میں نے تو آپ کو خود بتایا کہ میں سیکھتا ہوں کھوسا صاحب سے, مگر ہمیں سر جوڑنا ہی ہوگا. صرف ہمیں نہیں سر جوڑنا ہوگا اور مرہم رکھنا ہوگا, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, کمزور نہیں مضبوط کرنا ہوگا, بلکہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کو بھی لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. اچھا, اب مجھے ایک 1 لائنر چاہیے آپ کا, میرے پاس وقت کم ہے, کہ یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ان دونوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اڈیالہ جیل میں سارا حل رکھا ہوا ہے. عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی اس ملک میں. دیکھیں اگر عمران خان باہر آ گیا تو باہر آ کے وہ حکومت سے کہے گا کہ تم کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو پکڑو, میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ ریالٹی یہی ہے کہ عمران خان کو ایکسیپٹ کریں ایز اے ریالٹی, ایز اے فیکٹ. اگر اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہو تو پھر اسٹیٹ آف ڈینائل میں تو اسٹیٹ نہیں چلے گی. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسا اور مصدق ملک صاحب. کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو یہ ہماری معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایک تھریٹ ہے. ان کو پکڑنا ضرور ہے, لیکن کیسے پکڑیں اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا, لیکن کوشش کریں گے کہ جواب مل جائے 2 دن میں, 3 دن میں, یا مستقبل قریب میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.